حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا، مٹی سے بنائے گئے، جنت میں رکھے گئے، بڑا عرصہ جنت میں گزارا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہوا اور پھر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ جب دنیا میں آئے تو دنیا کے اندر اندھیرا تھا، سیاہی تھی، اندھیرا تھا۔ جنت میں اندھیرا نہیں ہوتا، جنت میں صرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کبھی اندھیرا نہیں دیکھا جنت میں۔ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آئے دنیا میں، تو یہاں پر آنے کے بعد اندھیرا دیکھا، تو کہاں جنت کا اعلیٰ مقام اور کہاں یہ پست دنیا۔ تو اس وجہ سے حالت میں تھے، تو پھر ایک روشنی کی پو پھٹی، ایک روشنی، ایک اجالا نظر آیا، تو وہ اجالا صبح فجر کا تھا۔ وہ صبح صادق کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ 2 نمازیں دے دی، وہ 2 رکعت نمازیں فجر کی عطا کر دی کہ تم فجر پڑھا کرو، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے صبح ہونے کے ساتھ ہی نماز پڑھی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بتوں کو نہیں مانتے تھے، اور وہ ایک اللہ کی پرستش کرتے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے، ایک اللہ کو معبود مانتے۔ اس چیز سے ناراض اس حاکم نے ایک بہت بڑا آگ جلایا، الاؤ جلایا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تھی، بہت زیادہ دھوپ تھی، اور شدت تھی دھوپ کی، گرمی بہت زیادہ تھی، اور اس گرمی کے عالم میں ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ اور بہت دہکایا گیا کہ اوپر سے کوئی پرندہ نہیں جا سکتا، اتنی زیادہ گرمی کی شدت تھی۔ اس گرمی کی شدت میں مینقوں کے ذریعے آپ کو، ایک جھولے کے ذریعے آپ کو ادھر پھینکا گیا۔ تو جیسے ہی آپ آگ میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، اس آگ کو باغ میں تبدیل کر دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر نماز پڑھی، تو آپ نے اس باغ میں 4 رکعت نماز پڑھی، اور وہ 4 رکعت ظہر کا وقت تھا، اس لیے ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، اللہ نے دعوت اور تبلیغ کے لیے حکم فرمایا، اور دعوت اور تبلیغ کے لیے گئے، اور وہیں پر دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ ظالم قوم، مشرک قوم مانتی نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے لگا، عذاب نے آ گھیرا۔ نبی ہے، دیکھ لیے، سمجھ گئے کہ یہ سب اطراف کا جو ماحول دکھ رہا ہے، جو بادل گھرائے ہوئے ہیں، یہ یقیناً ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں ڈال دے گا، یہ قوم اب ہلاک ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم ہلاک ہو رہی ہے اور یہ لوگ کافر ہیں، ایمان نہیں لانے والے ہیں، تو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، تو آپ وہاں سے چلے گئے، ایک جہاز میں بیٹھے جس میں کافی لوگ تھے، سمندر تھا، سمندر کے راستے سے اب آپ جانے لگے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی عمل کر لیتے ہیں تو کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انبیاء کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، مرسلین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے خاص الخاص بندے ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ تو فرشتوں سے بڑا ہوتا ہے، وہ نبی ہوتے ہیں، ان پر کتاب آتی ہے، ان پر وحی آتی ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا اظہار ہوتا ہے، تو ان کی شان نرالی ہوتی ہے۔ جن کو نبوت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، جنہیں رسالت سے نوازا، جنہیں وحی کے ذریعے نوازا، تو ان کی شان بہت بلند ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو کہ وہ بغیر مجھ سے پوچھے، کہ بغیر مجھ سے اجازت لیے کہ کیوں اپنا علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ وہاں پر عذاب آ رہا تھا، تو عذاب دیکھ کر وہ جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سے بول کر ہی، ہم سے اجازت لے کر ہی ہمارے حکم کے بعد جانا ہے، تم کیوں اپنے آپ ایسا چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام جا رہے ہیں، تو اس جگہ پر کشتی اب بھنور کی طرف جا رہی ہے، لوگ پریشان ہوئے کہ یہ ہماری کشتی ہم ادھر کھینچ رہے ہیں، سب کے سب چاہتے ہیں کہ کشتی کو ادھر لے جائیں، لیکن دور سے پانی کھینچ کے لے جا رہا ہے ادھر ہی بھنور کی طرف میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اس طرح سے ہماری کشتی تو بھنور میں جا رہی ہے، شاید کوئی یہاں پر ایسا جرم ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سب کے سب اس میں ہلاک ہونے والے ہیں، تو ہم قرآن اندازی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فوری سے سب کے نام لکھے، نام پوروں کے چٹھیاں بنائی، جتنے لوگ تھے، اور پورے چٹھیوں کو موڑ کر ڈال کر قرآن اندازی کی کہ نام نکالو اس میں سے کس کا نام آتا ہے، جس کا نام نکلے گا وہ کیا کرنا ہے، کود جانا ہے سمندر کے اندر، تاکہ وہ ایک آدمی کی موت ہو جائے، باقی سب کے سب زندہ رہ جائیں۔ تو اس طرح سے جب نام نکالے تو وہاں نام کسی اور کا نہیں، کشتی میں تو بہت سے لوگ تھے، لیکن نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام ہی کا نام آ گیا۔ تو یونس علیہ السلام کا نام دیکھ کر وہ لوگ کہہ رہے غلطی سے شاید یہ ہم اٹھا لیے ہیں ایسا نام، اس کو پھر ڈال دیتے ہیں، پھر ہلاتے ہیں، دوبارہ ہلا کر پھر نام جب
قرا کیا گیا تو دیکھا نبی یونس علیہ السلام کا نام تیسری مرتبہ بھی آپ ہی کا نام آیا۔ نبی یونس علیہ السلام سمجھ گئے اور وہ کشتی میں سے، بڑے جہاز میں سے انہوں نے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی، اور جیسے ہی انہوں نے چھلانگ لگائی حکم خدا بندی ہوا، ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور آ کر ان کو سیدھا کودنے کے ساتھ ہی نگل لی، حلق سے ان کے اتار لی۔ تو نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب پیٹ میں جانے کے بعد نبی یونس علیہ السلام اللہ کا ذکر کرنے لگے، اور وہاں پر ذکر کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی ذکر بار بار ورد کرتے جا رہے تھے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام واقعے کو بیان کیا ہے کہ کیسے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا خاص بندہ کیسے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا تھا، پھر رات آ گئی تو اندھیرا ہو گیا دوسرا، پھر مچھلی اوپر کے حصے میں بھی نہیں، سمندر کے اندرونی حصے میں نیچے چلے گئی بہت زیادہ، سمندر میں مچھلی بہت نیچے گئی تو وہ تیسرا اندھیرا تھا۔ 3 اندھیریاں، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان 3 اندھیریوں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں لا کر اگل دے۔ تو مچھلی کنارے پر آئی، آگنے کے بعد اس نے نبی یونس علیہ السلام کو اگل دیا، تو نبی یونس علیہ السلام اس کے منہ سے پھر باہر نکل کر آ گئے۔ جب باہر آ گئے تو انہوں نے وہاں پر کدو بھی کھایا، بعض روایتوں کے مطابق وہاں پہ درخت تھا کدو کا، انہوں نے کدو کھایا کیونکہ آپ کی جلد بھی جھلسی ہوئی ہو گئی تھی، ہاتھوں کی جسم کی جو جلد رہتی ہے پیٹ میں تھے مچھلی کے، تو کیا اس لیے کدو کو پسندیدہ کہتے ہیں، مسلمانوں میں کدو کو پسند کرتے ہیں ترکاریوں میں، کہ یہ کدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کدو کو پسند کیا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کدو کو پسند کیا، اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی۔ تو وہ جو نماز انہوں نے ادا کی تھی وہ عصر کا وقت تھا، جب مچھلی لا کر باہر ڈالی، مچھلی کے پیٹ سے میں سمندروں سے نکل گیا ہوں، تو انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کا وقت تھا عصر کا، تو یہ نماز ہم پر فرض ہے۔ یہ فجر کا تو میں نے بتا دیا آدم علیہ السلام ہے، ظہر کا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو عصر کا جو وقت تھا وہ نبی یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور مغرب کا جو واقعہ ہے اس کے اندر ایک روایت میں ہے نبی داؤد علیہ السلام نے 4 رکعت نیت کی، ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ نبی داؤد علیہ السلام بہت زیادہ رویا کرتے تھے، آہو بکا کرنے والوں میں، اللہ کے خوف میں رونے والوں میں بہت زیادہ نام جن کا آتا ہے وہ نبی داؤد علیہ السلام ہے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرتے، بہت زیادہ رویا کرتے۔ چھوٹی سی ایک مسجد بنائے تھے، گھر کے ساتھ ہی تھی، تو وہ مسجد میں ہمیشہ عبادت کرتے تھے، 1 منٹ بھی بغیر عبادت کے وہاں پر کوئی وقت نہ گزرے۔ تو وہ کسی کام سے اگر باہر جاتے تو اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو وہاں پر کہتے کہ میں جا رہا ہوں، ذکر الہ نہیں رکنا چاہیے، تو پھر بیوی آ جاتی ان کی، پھر بیٹے آ جاتے۔ بیٹے کون ہیں؟ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے مسجد اقصی بنائی، تو وہ وہاں پر آ کر ذکر کرتے، تو وہ ایک مسجد ہے جس میں ہمیشہ ذکر ہوتا۔ تو انہوں نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، تو انہوں نے 4 رکعت نیت کی اور پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ آپ بھول گئے کہ 4 رکعت تھی، تو انہوں نے 3 رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر وہی طریقہ رکھ دیا کہ میرے نبی نے 3 رکعت پڑھی ہے، تو اب تم طریقہ بدل کے نہیں میں 4 پڑھتا ہوں، نہیں تمہاری نماز نہیں ہوگی 4 پڑھیں گے، تو تمہیں بھی نبی کے طریقے پر میرے حکم کے مطابق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھے ہیں 3 رکعت، تو تم نے 3 رکعت پڑھنا ہے۔ تو ہم پر مغرب لازم کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگ قتل کرنے آئے تھے، اور ان کے دشمن جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ یہود تھے، تو یہود قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے موقع تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر عنایتیں اور نوازشوں کی برسات کی۔ نماز مغرب کے وقت نماز پڑھی تھی، تو ایک روایت میں آپ کا نام آتا ہے وہاں پر، تو وہ نماز مغرب ادا ہوئی۔ اور عشاء کی جو نماز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام رات کا ایک حصہ جس کے اندر اندھیرا ہو جائے، بندے سے اب دنیا کے کام کاج سب ختم، لینا دینا ملنا جلنا یہ ساری چیزیں ختم، صدیوں ہزاروں سال دنیا کے اندر ایسی زندگی گزری ہے، رات میں کوئی نکلتا ہی نہیں تھا، باہر نہ نکلنے کا کوئی نظام تھا، راتوں میں دکھتا ہی کہاں سے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का जब हिस्सा हो जाता, ईशा का वक्त होता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात नमाज पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब की अदा पसंद आई, तो अल्लाह ताला ने ईशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ये हम पर फर्ज की। मगरिब दाऊद अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज वो हम पर मगरिब फ़र्ज कर दी कि हम 3 रकात मगरिब पढ़े, और असर की 4 रकात पढ़े कि नबी यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए, तो वो नमाज हम पढ़े 4 रकात। और ज़ुहर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आग नमरूद से जो है महफूज रखा, गुलजार बना दिया आग के अलाव को, तो उन्होंने 4 रकात नमाज पढ़ी, वो नमाज भी हम पर फ़र्ज है। इसके अलावा फज्र की नमाज हमारे बाबा हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, तो जैसे ही रोशनी चमकी वो सुबह सादिक, सादिक का मतलब होता है सच्चा। तो सुबह जो होती है, अंधेरा जब रात कट जाती है तो जो सुबह आती है, तो 2 किस्म की सुबह आती है, एक सुबह काजिब होती है और एक सुबह सादिक होती है। एक रात कटने के बाद थोड़ा हिस्सा रोशनी का आता है, आके फिर अंधेरा हो जाता है, तो वो झूठी सुबह, क्या कहते हैं उसको, झूठी सुबह, उसको सुबह काजिब कहते हैं। तो उसमें फजर की नमाज नहीं होती है, बस दिखता है कि शायद रोशनी हो गई है, फिर वो रोशनी गुम हो जाती है, तो वो टाइम पर फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते। फजर की जो नमाज पढ़ते हैं वो सुबह सादिक के वक्त पढ़ते हैं, वो अंधेरा फिर थोड़ा रोशनी आके हटने के बाद अब हकीकी रोशनी आती है, वो सुबह सादिक होता है। तो नबी हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने सुबह सादिक के वक्त में नमाज पढ़ी थी, तो हमें वो नमाज पढ़ना है।